الحمد لأہلہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کے اندر کون سے اعمال مستحب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو کیا ہے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان ابتدائی 10 دنوں میں ہر آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے نوافل ادا کرے، اور اسی طرح جو فرض نمازیں ہیں وہ مکمل پابندی کے ساتھ ادا کرے، اور کثرت سجود کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ اور یہ چیزیں صحیح مسلم سے اور اسی طرح صحیح بخاری سے ثابت ہیں کہ ان دنوں کے اندر آدمی کو کثرت نوافل کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ جو قربانی کے مطلب ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کو روزے رکھنے چاہیے، یعنی جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں سے 10 ذی الحجہ کو چھوڑ کر باقی 9 دن ان میں روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ہر آدمی روزہ رکھے۔ اور جب قربانی کا دن ہو، یعنی 10 ذی الحجہ کا جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، اس دن بھی ابتداً کوئی بھی چیز نہ کھانی چاہیے۔ صبح جیسے اٹھتا ہے تو کوئی بھی چیز نہ کھائے نہ پیے روزے کی نیت سے، اور پھر جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے اس کے بعد اپنی قربانی کرے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اور اس سے اپنے اس دن کے کھانے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ان قربانی کے 10 دنوں میں کثرت ذکر کرنا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ان ایام کے اندر جو عام طور پہ ذکر مذکور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات ہیں یہ کہنی چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اسی طرح یا درود شریف ہے، یہ تمام اذکار ان دنوں کے اندر کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح عرفے کا روزہ رکھنا، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا دن مسلمانوں کی عظیم الشان قربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کی نشاندہی کرتا ہے۔ تمام علماء کرام کے مطابق سال کا افضل ترین دن قربانی کا دن ہے، اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کا دن یہ افضل ترین دن ہے، اور اس دن میں جو قربانی کا ہمارا گوشت ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ کھانی چاہیے، اور یہی جو چیز مطلب قربانی کا جو گوشت ہے وہی کھانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی والا جو دن ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر اذکار کرنے چاہیے۔ باقی یہ بات بھی بطور فائدے کے عرض کیے دیتا ہوں کہ قربانی کرنا یعنی 10 تاریخ پہ قربانی کرنا یہ افضل ہے، اور 11 تاریخ پہ قربانی کرنا یہ اس کا ثواب کچھ کم ہے، اور اسی طرح 12 تاریخ کو قربانی کرنا اس کا ثواب اس سے بھی کم ہے، لیکن ان تینوں دنوں میں قربانی کرنا یہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔